لک الحمد یا اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کی طرف سے پوچھے گئے سوالوں کے جواب پیش کرنے کا۔ ہمارے ناظرین میں سے ایک نے پوچھا ہے کہ ناپاک کپڑے کو کیا 3 بار ہی دھونا ضروری ہے پاک کرنے کے لیے؟ کوئی کپڑا ناپاک ہو جائے تو 3 بار دھوئے بنا کیا کپڑا پاک ہی نہیں ہوگا؟ ساتھ میں انہوں نے یہ بھی شامل کیا کہ اگر کوئی نجاست ایسی لگی جو نظر آ رہی ہو اور کپڑے میں لگی، پھر نظر آ رہی نجاست کے یہاں پر لگی، تو کیا اس کے بعد بھی پورے کپڑے کو 3 بار دھونا پڑے گا؟ یہ ان کا سوال ہے۔ آئیے جواب توجہ کے ساتھ سنیے۔ یاد رکھیے گا کہ نجاست 2 طرح کی ہے، ایک نجاست مرئیہ دکھنے والی نجاست، اور دوسری نجاست غیر مرئیہ یعنی نہیں دکھنے والی نجاست۔ اگر نجاست کپڑے میں لگی، وہ جو نجاست مرئیہ ہے، دکھنے والی نجاست ہے، تو اس کپڑے کو 3 بار دھونے کا معاملہ ہی نہیں۔ اس میں اصل حکم یہ ہے کہ جو نجاست نظر آ رہی ہے وہ نجاست دور ہونی چاہیے، وہ کپڑے سے الگ ہونی چاہیے۔ 1 بار میں الگ ہو گئی، کپڑا 1 بار میں پاک، 2 بار میں الگ ہو گئی، 2 بار میں پاک، 3 بار میں الگ ہو گئی، 3 بار میں پاک، اور اگر 3 بار میں بھی الگ نہیں ہوئی تو اب بھی پاک نہیں ہے۔ 4 بار میں الگ ہو جائے، 5 بار، یعنی جتنے بار دھونے میں وہ نجاست الگ ہوگی، جب نجاست الگ ہوگی تبھی کپڑا پاک ہوگا۔ اگر نجاست دکھنے والی ہے، نظر آنے والی ہے، تو نظر آنے والی نجاست میں کپڑے کے پاک ہونے میں اس کی گنتی کا اعتبار نہیں کہ آپ نے کتنے بار دھونا ہے، اس میں اصل اعتبار یہ ہے کہ آپ کو اس کی نجاست دور کرنی ہے، ایک۔ اور نجاست جو غیر مرئیہ ہے، جو نجاست نظر نہیں آ رہی ہے، جیسے بچے نے پیشاب کر دیا، پتہ ہی نہیں چلا پیشاب کے قطرے کہاں کہاں گئے اور سوکھ بھی گئے، اور پتہ ہی نہیں کہاں کہاں کپڑے میں نجاست لگی تھی، اب سوکھ گیا ہے کپڑا، تو اب ظاہر سی بات ہے پتہ ہی نہیں کہاں کہاں لگی، تو اب یہ نجاست غیر مرئیہ ہے۔ تو نجاست غیر مرئیہ میں کہ جہاں نجاست لگی اور نجاست نظر ہی نہیں آ رہی ہے، تو اب اس کپڑے کو جو ہے وہ 3 بار دھونا پڑے گا، اور 3 بار دھونے میں بھی احتیاطیں بہت ساری ہیں کہ ہر بار طاقت بھر نچوڑے، اور ہر بار طاقت بھر نچوڑنے کے بعد 3 بار اس طریقے سے دھوئے تو تیسرے بار میں ہاتھ بھی، کپڑا بھی، یہ تمام چیزیں پاک ہو جاتی ہیں۔ تو نجاست غیر مرئیہ میں، اچھا نجاست غیر مرئیہ میں بھی، پیشاب وغیرہ میں بھی یہ دھیان رہنا چاہیے کہ اگر پیشاب کپڑے میں لگی یا کوئی اور نجاست لگی اور نظر آ رہی ہے کہ کپڑے میں کہاں لگی، مثلا آستین میں لگی، دامن میں لگی ہے نا، یا پیٹ میں ایک حصے میں، یعنی جہاں پر کپڑے میں نجاست لگی وہ نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر نجاست لگی ہے، تو اس صورت میں، نظر آنے کی صورت میں، پھر آپ کو پورا کپڑا دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں پر نجاست لگی اتنے حصے کو آپ دھو لیں گے، کپڑا آپ کا پاک کہلائے گا۔ یہ بھی دھیان رہنا چاہیے۔ کئی بار لوگ یوں کر لیتے ہیں کہ نجاست تھوڑی بہت لگی اور کسی ایک حصے میں لگی اور اس کے بعد بھی پورے کپڑے کو پاک کرنے میں پریشان حال رہتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ اگر نجاست کپڑے کے کسی بعض حصے میں لگی اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہیں پر بس نجاست لگی ہے، تو جہاں پر نجاست لگی کپڑے کا اتنا حصہ دھو کر صاف کر لیں، اتنے حصے سے نجاست کے اثرات ختم کر لیں، کپڑا آپ کا پاک ہو جائے گا۔ اچھا یاد رکھیے گا کہ اور بھی دیگر چیزیں اس سلسلے میں عرض کر دیتا ہوں کہ منی اگر کپڑے میں لگی اور لگ کر خشک ہو گئی، سوکھ گئی، تو فقط مل کر جھاڑنے اور صاف کرنے سے کپڑا پاک ہو جائے گا۔ اگرچہ بعد ملنے کے بعد کچھ اس کا اثر کپڑے میں باقی رہ جائے، پھر بھی کپڑا پاک ہو جائے گا۔ اس مسئلے میں مرد اور عورت اور انسان اور حیوان، تندرست اور مریض جریان، سب کی منی کا ایک ہی حکم ہے۔ بدن میں اگر منی لگ جائے تو بھی اس طرح پاک ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ بہرحال بہت سارے اور مسائل ہیں، تو آپ یہ تو سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کو کہ ایسا نہیں ہے کہ ہر بار آپ کو کپڑا 3 بار دھونا پڑے گا تبھی پاک ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ اچھا 3 بار طاقت بھر نچوڑنے میں ایک بات اور میں عرض کر دیتا ہوں۔ کئی بار لوگوں کے پاس کپڑے، نازک کپڑے ہوتے ہیں، جیسے گرمی کے دنوں میں پہننے کے لیے لوگ پتلے کپڑے سلواتے ہیں، نازک کپڑے رہتے ہیں، اس کو اگر طاقت بھر نچوڑو نا تو پھٹنے کا ڈر رہتا ہے، پھٹنے کا اندیشہ رہتا ہے۔ تو ایسے نازک کپڑے کو اگر ایسی ناپاکی آ گئی کہ جس میں 3 بار دھونا پڑے تو کیا کریں گے؟ تو دھیان رکھنا چاہیے کہ ایسے نازک کپڑے اگر ہیں نا تو آپ اس کو یوں کر سکتے ہیں کہ ایک بار اس کو دھو لیا، اس کے بعد دھوپ میں ڈال دیے، اور تب تک دھوپ میں وہ رہے وہ کپڑا جب تک کہ اس کے قطرات گرنا بند نہ ہو جائے، ہلکا پھلکا سوکھ گیا،
پھر دوبارہ پانی میں ڈبا کر کے واپس پھر ڈال دیجئے، 2 بار ہو گیا، اس کے بعد پھر اس کا پانی گرنا بند ہو جائے، اتنے تک سوکھنے دیجئے، پھر تیسری بار ڈالیے، جب تیسری بار اٹھا کے آپ ڈالیں گے تو الحمدللہ آپ کا کپڑا پاک ہو جائے گا۔ اس میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ پہلی بار جو کپڑا آپ ڈالیں گے تو وہ پانی جو ہے پہلی بار جو دھوئیں گے وہ پانی ناپاک ہے، تو پانی بھی الگ کریں، بالٹی بھی دھو لیں۔ دوسری بار بھی آپ نے کیا، دوسری بار بھی ابھی کپڑا پاک نہیں ہوا تو بالٹی بھی ناپاک، کپڑا بھی ناپاک، بالٹی بھی ناپاک، وہ پانی بھی ناپاک، تو وہ بھی جو ہے اس کا پانی وغیرہ الگ کریں۔ تیسری بار جو ہے نا، تیسری بار جیسے آپ دھو لیں گے تو تیسری بار میں آپ کا کپڑا پاک ہو جائے گا، بالٹی بھی پاک، آپ کے ہاتھ بھی پاک کہلائیں گے۔ تو ایک صورت اس کی یہ بھی ہے۔ امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کو شریعت کے تمام مسائل سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔